اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نور الانوار کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس سواء کان بعد الحظر او قبلہ متعلق بقولہ و موجبہ الوجوب ورد علی من قال ان الامر بعد الحظر للاباحۃ وقبلہ للوجوب علی حسب ما یقتضیہ العقل والعادہ کقولہ تعالی واذا حللتم فاصطادوا ونحن نقول ان الوجوب بعد الحظر ایضا مستعمل فی القرآن کقولہ تعالی فاذا انسلخ الاشہر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم والاباحۃ فی قولہ تعالی واذا حللتم فاصطادوا لم یفہم من الامر بل من قولہ تعالی احل لکم الطیبات ومن ان الامر بالاصطیاد انما وقع منا ونفعا للعباد واذا كان فرضا فيكون حرج عليهم فينبغي ان يكون الامر عند الاطلاق للوجوب وانما يحمل على غيره بالقرائن والمجاز۔ سواء کان بعد الحظر، خواہ امر حظر کے بعد ہو، منع کے بعد ہو، ممانعت کے بعد ہو، خواہ امر کا ورود و نزول ممانعت کے بعد ہو یا ممانعت سے پہلے ہو۔ یہ متن کا ترجمہ ہے۔ شارح کہتے ہیں متعلق، یہ عبارت جس کو ابھی میں نے پڑھا، اس عبارت کا تعلق مصنف کے قول و موجبہ الوجوب سے ہے۔ تو اب بات کیا ہوئی؟ موجب امر صرف وجوب ہے، موجب امر صرف وجوب ہے، خواہ امر کا ورود ممانعت سے پہلے ہو یا ممانعت کے بعد ہو۔ شارح کہتے ہیں ورد علی من قال، مصنف کی یہ عبارت سواء کان بعد الحظر، اس عبارت میں تردید ہے ان لوگوں کے مذہب کی جو اس بات کے قائل ہیں، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ امر حظر کے بعد اباحت کے لیے ہے اور حظر سے پہلے وجوب کے لیے ہے۔ یعنی کچھ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ امر کا ورود اگر ممانعت کے بعد ہے، ممانعت کے بعد ہے یعنی امر کا آنا بعد اس کے ہے کہ جس چیز کا امر کے ذریعے سے حکم دیا جا رہا ہے، یعنی مامور بہی امر سے پہلے ممنوع تھا، تو مامور بہی کے ممنوع امر سے پہلے ممنوع تھا، اور منع کے بعد اگر امر آیا ہے، منع کے بعد امر آیا ہے، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جب کہ امر کا ورود منع کے بعد ہو، ممانعت کے بعد ہو، حظر کے بعد ہو، تو امر اباحت کے لیے ہوتا ہے، جیسا کہ یہی عقل اور عادت کا تقاضا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم ایک آیت میں غور کرتے ہیں، یہ کہنا ہے ان لوگوں کا جن کا مذہب یہ ہے کہ امر منع کے بعد اباحت کے لیے ہے۔ کہتے ہیں یہ بات اس آیت سے ثابت ہے کہ دیکھو اللہ رب العزت فرماتا ہے اذا حللتم و اذا حللتم فاصطادوا،
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا، یہاں فَاسْتَادُوا امر ہے، یہ امر منع کے بعد آیا ہے، ابھی اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ یہاں امر منع کے بعد آیا ہے تو یہ امر منع کے بعد ہے، اور منع کے بعد آیا ہے متفقہ طور پر یہ امر اباحت کے لیے ہے کہ شکار کرنا مباح ہے، مندوب اور واجب نہیں ہے۔ تو امر منع کے بعد اباحت کے لیے ہوا کرتا ہے۔ رہی بات یہ کہ یہ امر منع کے بعد ہے تو کتاب میں ہے وَلَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، شکار نہ کرو اس حال میں کہ تم احرام میں ہو، تو احرام کی حالت میں شکار کرنے سے منع کیا گیا۔ اب پھر اس کے بعد ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ، وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب تم احرام سے نکل آئے، اِذَا حَلَلْتُمْ، جب تم احرام سے نکل آئے، فَاسْتَادُوا، تو شکار کرو۔ تو یہاں فَاسْتَادُوا جو امر ہے یہ امر منع کے بعد، یہ امر کس کے بعد آیا ہے؟ شکار کا امر شکار کے منع کیے جانے کے بعد ہے۔ تو یہاں امر منع کے بعد ہے، اور امر منع کے بعد ہو، امر منع کے بعد ہو تو وہ امر اباحت کے لیے ہوا کرتا۔ تو بہرحال بعض لوگوں کا مذہب یہ ہے کہ امر منع کے بعد ہو تو امر اباحت کے لیے، یہ بات ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے قول اذا حللتم فاصطادوا سے۔ دیکھیے شارح کیا کرتے ہیں، ورد علی من قال، مصنف کی یہ عبارت سواء کان بعد الحظر او قبلہ، یہ تردید ہے ان لوگوں کے مذہب کی جنہوں نے یہ کہا کہ امر ممانعت کے بعد اباحت کے لیے ہے، اباحت کے لیے ہے، اور ممانعت سے پہلے وجوب کے لیے، جیسا کہ عقل اور عادت بھی اسی کا تقاضا کرتی ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے قول وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا سے ثابت ہے، ثابت ہے۔ اذا حللتم ای خرجتم من الاحرام، جب تم احرام سے نکل آئے، فاصطادوا، تو شکار کرو۔ تو شکار کرنا یہ حلال و مباح تھا، شکار کرنا حلال و مباح تھا، پھر اس کو احرام کی وجہ سے حرام کر دیا گیا، وَلَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ۔ تو اللہ تعالیٰ کا قول فَاسْتَادُوا یہ اس بات کو بتانے کے لیے آیا ہے کہ تحریم کا سبب ختم ہو گیا اور امر اپنی اصل کی طرف لوٹ آیا، اور وہ اباحت ہے۔ وَنَحْنُ نَقُولُ، اور ان الوجوب بعد الحظر ایضا مستعمل فی القرآن، ہم جس کا مذہب، ہمارا مذہب جو یہ ہے کہ موجب امر صرف وجوب ہے، خواہ امر منع کے بعد ہو یا منع سے پہلے ہو۔ تو ان لوگوں کے جواب میں ہمارا یہ کہنا ہے کہ دیکھیے، امر کا استعمال وجوب کے لیے، امر کا استعمال وجوب کے لیے قرآن میں منع کے بعد بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ فرمان فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جب حرمت والے مہینے، 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم،
جب حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، فَاقْتُلُوا فعل امر ہے، یہاں امر منع کے بعد ہے، قتل کا حکم بعد اس کے کہ معمور بہی پہلے منہی تھا، ممنوع تھا، تو یہاں قتل کا حکم، فَاقْتُلُوا قتل کا حکم منع کے بعد ہے، تو امر قتل منع کے بعد ہے، مگر یہاں جو امر ہے یہ امر متفقہ طور پر کس کے لیے ہے؟ وجوب کے لیے ہے، تو امر کا وجوب کے لیے منع کے بعد بھی استعمال، امر کا استعمال وجوب کے لیے منع کے بعد بھی قرآن میں موجود ہے۔ تو یہ کہنا کہ امر منع کے بعد اباحت کے لیے آتا درست نہیں ہے۔ رہا آپ کا استدلال فاصطادوا سے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اباحت اصطیاد یہ اللہ تعالیٰ کے قول فاصطادوا سے مستفاد اور مفہوم نہیں ہو رہی۔ اباحت اصطیاد اللہ تعالیٰ کے قول فاصطادوا سے مستفاد نہیں ہو رہی، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بلکہ یہ ایک قرینے سے شکار کرنے کی اباحت قرینے سے مفہوم ہو رہی ہے، نہ کہ نفس امر فاصطادوا سے۔ آپ نے جو یہ سمجھا کہ امر سے اباحت مستفاد ہے، امر بالاصطیاد فاصطادوا سے اباحت مفہوم ہے، ایسا نہیں ہے۔ اصطادوا فاصطادوا امر سے اباحت مفہوم نہیں، اباحت مستفاد نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اباحت جو مستفاد ہو رہی ہے وہ قرینے سے مستفاد ہو رہی ہے، اور قرینہ یہاں لفظیہ بھی ہے اور عقلیہ بھی ہے۔ اسی قرینے کی وجہ سے امر کو یہاں محمول کیا گیا ہے اباحت پر، مگر موجب امر تو وجوب ہی ہے کہ امر مطلق ہو تو اس کو وجوب ہی پر محمول کیا جائے گا۔ البتہ کوئی قرینہ صارفہ ہے تو جس بات کا قرینہ ہے، اباحت کا، ندب کا، تحدید کا، جس بات کا بھی قرینہ ہے، اس بات کے اوپر امر کو محمول کیا جائے گا۔ تو یہاں پر اباحت نفس امر سے مستفاد نہیں ہے، بلکہ قرینہ سے مستفاد ہے، اور وہ قرینہ لفظیہ بھی ہے۔ قرینہ لفظیہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا قول وَأُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، اور تمہارے لیے طیبات حلال کی گئیں، پاک چیزیں حلال کی گئی ہیں، شکار بھی طیبات میں داخل ہے، شکار بھی طیبات میں داخل ہے، تو یہ بھی حلال و مباح ہے، حلال و مباح۔ تو شکار کا حلال و مباح ہونا احل لکم الطیبات سے مستفاد ہے، تو یہ قرینہ دال ہے، یہ قرینہ لفظیہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ فاصطادوا جو امر ہے یہ امر اباحت کے لیے ہے۔ اس قرینے کی وجہ سے، اس قرینے سے امر بالاصطیاد یعنی فاصطادوا میں اباحت مفہوم ہو رہی، اور قرینہ عقلیہ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اصطیاد کا حکم دیا فاصطادوا، یہ حکم ذکر احسان کے طریقے پر ہے، خالص بندے کے نفع کے لیے ہے۔ تو اگر یہ امر فرض ہو جائے تو بندوں پر حرج ہوگا، حالانکہ بندوں کے نفع کے لیے یہ امر آیا ہے، اس لیے
اس لیے یہاں پر امر وجوب کے لیے نہیں ہے، اباحت کے لیے ہے۔ تو اس قرینہ عقلیہ سے شکار کرنے کی اباحت مستفاد ہو رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، نہ یہ کہ نفس امر سے ہی اباحت مفہوم ہو رہی ہے۔ تو کہتے ہیں وَالْإِبَاحَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور اباحت شکار، اصطیاد، اللہ تعالیٰ کے قول وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا میں یہ امر فاصطادوا سے اباحت مستفاد و مفہوم نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ اباحت مستفاد ہو رہی ہے، کس سے سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قول احل لکم الطیبات سے، اور اس بات سے مستفاد ہو رہی، سمجھ میں آ رہی کہ اصطیاد شکار کرنے کا حکم ذکر احسان کے طور پر آیا ہے، بندوں کے نفع کے لیے آیا ہے۔ تو اگر یہ شکار کرنا فرض ہو جائے تو بندوں پر دقت اور حرج ہوگی۔ فَيَنبَغِي أَن يَكُونَ، بات ختم ہو چکی۔ جب ایسا ہے تو ضروری ہے کہ امر اطلاق کے وقت وجوب کے لیے ہو۔ امر اگر مطلق ہے تو کس کے لیے؟ وجوب کے لیے۔ مطلق امر وجوب کے لیے ہے۔ ہاں، کوئی قرینہ موجود ہے، کوئی قرینہ اگر موجود ہے، قرینہ موجود ہے وجوب کے سوا کا، تو اس قرینے کی وجہ سے، قرینہ اگر موجود ہے تو اس قرینے کی وجہ سے امر کو غیر وجوب پر محمول کیا جائے گا، ورنہ مطلق امر تو وجوب ہی کے لیے ہے۔ فَيَنبَغِي أَن يَكُونَ الْأَمْرُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لِلْوُجُوبِ، تو ضروری ہے کہ امر اطلاق کے وقت وجوب ہی کے لیے ہو۔ وَإِنَّمَا يُحْمَلُ عَلَى غَيْرِهِ، امر کو غیر وجوب پر محمول کیا جائے گا قرائن کی وجہ سے اور مجاز کے طور پر۔ ثم شرع فی بیان دلائل الوجوب فقال لانتفاء الخیرہ عن المامور بالامر بالنص، پھر مصنف نے دلائل وجوب کے بیان کو شروع کرتے ہوئے کہا، کیا کہنا چاہ رہے ہیں صاحب نور الانوار؟ صاحب نور الانوار کہنا چاہ رہے ہیں کہ احناف کا جو موقف یہ ہے کہ موجب امر صرف وجوب ہے، موجب امر صرف وجوب ہے، یہ جو موقف ہے، یہ جو احناف کا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ دلائل سے آراستہ اور پیراستہ ہے، یعنی دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ موجب امر صرف وجوب ہے۔ یہاں 4 دلائل پے در پے مصنف بیان کر رہے ہیں اس دعویٰ کے، اس بات میں کہ موجب امر صرف وجوب ہے۔ ان 4 دلائل میں سے یہ پہلی دلیل ہے لانتفاء الخیرۃ عن المامور بالامر بالنص۔ شارٹ میں موجب امر صرف وجوب ہے اس لیے کہ مامور بالامر، بلفظ دیگر آسان لفظ میں مکلف بالامر، موجب امر صرف وجوب ہے اس لیے کہ مکلف بالامر، مامور بالامر سے اختیار منتفی ہے۔ تو موجب امر وجوب نہ ہوتا بلکہ ندب ہوتا یا اباحت ہوتی۔ امر کا موجب اگر ندب یا اباحت ان دونوں میں سے کوئی ہوتی وجوب کے بجائے، تو مامور بالامر کو اختیار
رہتا تھا ترک فعل کا، کیونکہ ندب اور اباحت میں ترک فعل کا اختیار ہوتا ہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ مامور بالامر مکلف بالامر کو اختیار نہیں رہ جاتا ہے، اور یہ بات نہیں ہوگی مگر اس طریقے سے کہ امر وجوب کے لیے ہو، کیونکہ وجوب میں اختیار ترک فعل کا اختیار نہیں رہتا۔ تو کیا کہا میں؟ موجب امر وجوب ہے، یہ بات اس طریقے سے ثابت ہے کہ مامور بالامر کو مکلف بالامر کو اختیار نہیں ہوتا، اور اختیار نہ ہونا، مامور بالامر کو اختیار نہ ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ امر وجوب کے لیے ہے، امر کا موجب وجوب ہے۔ رہا یہ جو میں نے کہا کہ مامور بالامر کو اختیار نہیں ہے، اور اختیار نہ ہونا، مامور بالامر کو اختیار نہ ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ امر وجوب کے لیے ہے، ندب اور اباحت کے لیے نہیں ہے۔ تو اختیار نہ ہونا یہ کس طریقے سے ثابت ہے؟ تو یہ نص سے ثابت ہے، اور نص وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، ما کان لمؤمن ولا مؤمنہ ان یکون لہم الخیارہ، وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیارہ من امرہم۔ تو اس آیت میں تصریح ہے اس بات کی کہ مامور بالامر کو، ابھی وضاحت آئے گی، مامور بالامر کو اختیار نہیں رہتا، یہ بات اس نص سے ثابت ہے۔ المختصر موجب امر وجوب ہے، یہ دعویٰ، یہ بات اس طریقے سے ثابت ہے کہ مامور بالامر کو اختیار نہیں رہتا، اور ایسا نہیں ہوگا، اختیار کا انتفاع نہیں ہوگا مگر اس طریقے سے کہ امر وجوب کے لیے ہو، نہ کہ ندب اور اباحت کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں شارح کیا کہتے ہیں۔ پھر مصنف نے دلائل وجوب کے بیان کو شروع کرتے ہوئے کہا لانتفاء الخیرۃ عن المامور بالامر بالنص، اس لیے کہ مامور بالامر سے اختیار منتفی ہے، اور اختیار کا منتفی ہونا، مامور بالامر سے اختیار کا منتفی ہونا یہ نص سے ثابت ہے۔ انما قلنا ان موجبہ الوجوب لانتفاء الاختیار عن المامورین المکلفین بالامر بالنص، یعنی ہم نے جو یہ کہا کہ موجب امر وجوب ہے، اس تفسیر کی ضرورت مصنف کو کیوں پڑی؟ تو اس تفسیر سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جار، یعنی لانتفاء الخیرہ میں جار، اس کا تعلق مصنف کے قول موجبہ الوجوب سے ہے، تو اب عبارت یہ ہوئی کہ موجبہ الوجوب لانتفاء الخیرہ، ہم نے جو یہ کہا کہ موجب امر صرف وجوب ہے، اس لیے کہ مامورین مکلفین بالامر سے اختیار منتفی ہے نص سے، اور نص کیا ہے؟ وَهُوَ قَوْلُهُ تعالی، اور وہ یعنی نص اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، جس سے اختیار کا منتفی ہونا ثابت ہے۔ ترجمہ:
کسی مومن مرد اور مومن عورت کو اس وقت اختیار نہیں رہ جاتا جب کہ اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا حکم دیں، ان کے حکم دینے کے بعد اس کے امر میں اختیار نہیں رہ جاتا۔ کہتے ہیں امراً ان یکون لہم، ان کو لہم میں جو ہم کی ضمیر ہے، یہ ضمیر راجع ہے مومن اور مومنہ کی طرف، لمومن ولا مومنہ، مومن اور مومنہ کی طرف یہ ضمیر راجع ہے۔ ضمیر جمع کی لائی گئی مومن اور مومنہ کے عام ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ یہ دونوں نفی یعنی ما کان ما نفی کے تحت ہیں، انہیں اختیار نہیں رہ جاتا ہے من امرہم، اللہ اور رسول کے امر میں۔ یہاں پر ضمیر جمع کی ہے، یہ ضمیر ہم کی ضمیر اللہ اور رسول کی طرف راجع ہے، تو ضمیر جمع کی جو لائی گئی ہے یہ تعظیم کے لیے، تفخیم کے لیے، لأن معنی ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے قول وما کان لمومن ولا مومنہ الآیہ، اس کا معنی یہ ہے اذا حکم اللہ، جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا حکم دیں، اذا حکم اللہ ورسولہ، تو قضا کی تفسیر حکم ایسے کر رہے ہیں، اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس آیت میں قضا حکم کے معنی میں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے قول وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ حکم کے معنی میں ہے، اور ظاہر ہے کہ اس آیت میں قضا خلق کے معنی میں نہیں ہے، جیسے فَقَضَاهُنَّ اللہ تعالیٰ کے قول فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ میں قضا خلق کے معنی میں ہے۔ کیونکہ یہاں قضا کی نسبت رسول کی طرف بھی ہے، رسول کی طرف، تو یہ نسبت اس بات سے منکر ہے کہ یہاں قضا خلق کے معنی میں ہو، بلکہ قضا یہاں حکم کے معنی میں ہے۔ یعنی جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا حکم دیں فلا یکون لمومن، تو کسی مومن مرد اور عورت کو اختیار نہیں رہ جاتا، خیارہ اختیار نہیں رہ جاتا ہے من امرہما، اللہ اور رسول کے امر میں اختیار نہیں رہتا ہے کہ چاہیں تو اس امر کو قبول کریں اور چاہیں تو قبول نہ کریں، بل یجب علیہم، بلکہ مومنوں پر، مومنات پر اللہ اور رسول کے حکم کی تعمیل واجب ہوگی، اللہ اور رسول کے امر کی تعمیل واجب ہوگی، ولا یکون ذلک الا فی الواجب، اور یہ بات تو واجب ہی میں ہوگی، تعمیل واجب ہوگی، یہ بات واجب ہی میں ہوگی، یہ بات اسی صورت میں ہوگی کہ امر وجوب کے لیے ہو، نہ یہ کہ ندب اور اباحت کے لیے ہو۔ وقیل، آپ نے سنا کہ کہا کہ اختیار کا منتفی ہونا نص سے ثابت ہے، اور نص وہ ہے جو بھی بیان کیے۔ ایک قول یہ کہ نص یہ ہے، کیا؟ اللہ تعالیٰ کا قول ما منعک الآیہ، مگر اس کو شارع صیغہ تمریز مجہول سے بیان کر رہے ہیں، اشارہ کرنا ہے، اشارہ اس کے ذریعے سے اشارہ کر رہے ہیں صیغہ تمریز کے ذریعے سے کہ نص اول اقویٰ ہے اس دلالت کے اعتبار سے، اس لیے کہ نص اول اختیار کے منتفی ہونے پر، اختیار کے نہ رہنے پر، اختیار کے ختم ہونے پر صراحتاً دال ہے، اور یہ نص انتفاع اختیار پر التزاماً دال ہے، اسی لیے صیغہ تمریز کے ساتھ شارح یعنی نور الانوار
اس کو لائے ہیں۔ وقیل اور کہا گیا کہ نصب اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک، کس چیز نے تجھ کو سجدہ کرنے سے روکا؟ اللہ تسجد میں لا زائدہ ہے، کس چیز نے تجھ کو سجدہ کرنے سے روکا بعد اس کے کہ میں نے تم کو حکم دیا۔ ما منعک اللہ تسجد، اس آیت میں اللہ رب العزت کا خطاب ابلیس سے ہے، ابلیس لعین سے ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ابلیس لعین کو زجر و توبیخ کرتے ہوئے فرمایا کہ سجدہ کرنے سے کس چیز نے تم کو روکا بعد اس کے کہ میں نے تجھے حکم دیا آدم کے سجدے کا۔ یعنی ما بقی لک الاختیار، ابلیس تم کو اختیار باقی نہیں رہا میرے حکم دینے کے بعد، اور یہ بات نہیں ہوگی مگر اس طور پر کہ امر وجوب کے لیے ہو، نہ کہ ندب اور اختیار، ندب اور اباحت کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ ندب اور اباحت میں تو ترک فعل کا اختیار ہوتا ہے، تو اگر امر ندب اور اباحت کے لیے ہوتا تھا تو ابلیس کہتا تھا اختیار تھا اس لیے ہم نے سجدہ نہیں کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ امر وجوب کے لیے ہی ہے، اس لیے اختیار منتفی ہوا اس سے، ما بقی لک الاختیار، تجھے اختیار باقی نہیں رہا میرے حکم دینے کے بعد، تو پھر تم نے سجدے کو ترک کیوں کیا؟ تم نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ وَإِسْتِحْقَاقِ الْوَعِيدِ لِتَارِكِهِ، یہ دوسری دلیل کس دعوے کی؟ اس دعوے کی کہ موجب امر صرف وجوب ہے، کوئی اور نہیں، ندب نہیں، اباحت نہیں۔ دوسری دلیل کہ امر کا موجب وجوب ہے اس لیے کہ تارک امر وعید کا مستحق ہے، اور وعید کا مستحق نہیں ہوگا مگر اس طور پر کہ امر وجوب کے لیے ہو، ندب یا اباحت کے لیے نہ ہو، کیونکہ ندب اور اباحت میں تو ترک کا، ندب اور اباحت مندوب اور مباح کے ترک پر وعید نہیں ہے، تو وعید ہونا، ترک امر پر وعید ہونا یہ علامت ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ امر وجوب کے لیے ہے، نہ کہ ندب اور اباحت کے لیے۔ کہتے ہیں وَإِسْتِحْقَاقِ الْوَعِيدِ لِتَارِكِهِ، اور موجب امر وجوب ہے اس لیے کہ تارک امر وعید کا مستحق ہے۔ عطف علی قولہ، عبارت کا رابطہ بیان کر رہے ہیں۔ مصنف کا قول وَإِسْتِحْقَاقِ الْوَعِيدِ لِتَارِكِهِ، یہ معطوف ہے مصنف کے قول انتفاء الخیرہ پہ، انتفاء الخیرہ، لانتفاء الخیرہ عن المامور بالامر بالنص۔ تو مصنف کا یہ قول استحقاق الوعید لتارکہ یہ معطوف ہے مصنف کے قول انتفاء الخیرہ پہ۔ اب عبارت کا ربط بتا رہے ہیں، یعنی ہم نے یہ کہا، اس کو اوپر بیان کر چکا ہوں، ہم نے یہ کہا کہ موجب امر وجوب ہے، ہمارا کہنا یہ ہے کہ موجب امر وجوب ہے اس لیے کہ تارک امر وعید کا مستحق ہے، اور تارک امر کا مستحق کے وعید ہونا یہ نص سے ثابت ہے۔
ہم جو یہ کہتے ہیں کہ موجب امر وجوب ہے، اس لیے کہ تارک امر مستحق کے وعید ہے، اور مستحق کے وعید نہیں ہوگا مگر یہ کہ امر وجوب کے لیے ہو۔ ہاں رہی یہ بات کہ تارک امر مستحق کے وعید ہے، مستحق کے وعید ہے، اور مستحق کے وعید ہونا نہیں ہوگا مگر اسی صورت سے کہ امر وجوب کے لیے ہو، تو یہ بات ثابت ہوئی کہ امر وجوب کے لیے ہے۔ مگر یہ جو ہم نے کہا کہ تارک امر مستحق کے وعید ہے، یہ بات کس طریقے سے ثابت ہے؟ تو کہتے ہیں یہ بات نص سے ثابت ہے۔ وہ قولہ تعالیٰ، اور تارک امر کا مستحق کے وعید ہونا نص سے ثابت ہے، اور نص کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ لوگ جو امر رسول کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی امر رسول کو چھوڑتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ دنیا میں کسی فتنہ میں مبتلا ہو جائیں یا آخرت میں دردناک عذاب میں مبتلا ہوں۔ تفسیر: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ رسول، وہ جو امر رسول کی مخالفت کرتے ہیں، وہ لوگ جو امر رسول کی مخالفت کرتے ہیں یعنی امر رسول کو چھوڑتے ہیں۔ مخالفت یہاں پر ترک کے معنی میں ہے، امر رسول کو چھوڑتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ رسول، عن امر رسول، اس سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں ان امر ہی کی تفسیر ان امر رسول سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ضمیر اللہ تعالیٰ کے قول ان امر ہی میں رسول کی طرف راجع ہے، اور امر مصدر مضاف ہے تو یہ عموم کا فائدہ دے گا، کیونکہ یہ ماحود پر دال نہیں ہے۔ تو جب ظاہر سی بات ہے امر رسول کو بجا لانا واجب ہے، تو اللہ کے امر کو بجا لانا تو بدرجہ اولا واجب ہوگا۔ تو وہ لوگ جو امر رسول کی مخالفت کرتے ہیں، چاہیے کہ وہ ڈریں، انہیں ڈرنا چاہیے۔ امر رسول کی مخالفت کرتے ہیں اور اسے چھوڑتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، یعنی دنیا میں کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں اور آخرت میں دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ وَهَذَا الْوَعِيدُ، تو اس آیت میں تارکین امر رسول کے لیے، تارک امر رسول کے لیے وعید ہے۔ ڈریں، فَلْيَحْذَرْ، تو تارک امر رسول کے لیے وعید ہے۔ شارٹ کریں، تارک امر کے لیے وعید ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ وعید نہیں ہوگی مگر ترک واجب سے، یعنی ترک واجب کی وجہ سے ہی وعید ہوگی، یعنی امر وجوب کے لیے ہے، مامور بہ واجب ہے، اور یہی ہمارا دعویٰ ہے۔ اور یہ وعید نہیں ہوگی مگر ترک واجب سے۔ وَلَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ، شارح صاحب نور الانوار اپنی اس عبارت کے ذریعے سے وَلَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ، ابھی جو استدلال کیا گیا اور استدلال کو آپ نے سماعت فرمایا کہ امر کا موجب وجوب ہے، اس لیے کہ تارک امر مستحق کے وعید ہے، تارک امر مستحق کے وعید ہے۔ تارک امر کا کہ مستحق کے وعید ہونے پر استدلال کیا ہم نے، استدلال کیا مصنف نے فَلْيَحْذَرْ سے۔ طرز استدلال آپ نے دیکھا تو استدلال کہ یہاں وعید ہے تارک امر کے لیے اور وعید نہیں ہوگی مگر واجب کے ترک سے۔ اس استدلال پر ایک اعتراض، بلکہ دو اعتراض۔ پہلا اعتراض، اس استدلال پر اعتراض یہ ہے کہ یہ استدلال تو موقوف ہے۔ آپ نے جو اپنے دعویٰ پر
استدلال کیا اس آیت سے، فلیحذر کی آیت سے، الآیہ اس آیت سے استدلال کیا، یہ استدلال موقوف ہے اس بات کے اوپر کہ یہ امر یعنی فلیحذر یہ بھی وجوب کے لیے ہو۔ اس اعتراض کی تقریر یوں ہے کہ اس نص سے استدلال فلیحذر، اس نص سے استدلال موقوف ہے اس بات پر کہ یہ امر یعنی اللہ تعالیٰ کا قول فلیحذر وجوب کے لیے ہو، اور اس امر کا وجوب کے لیے ہونا مورد و معترض کہتا ہے ہم تسلیم نہیں کرتے، اس کے لیے ہم تسلیم نہیں کرتے کیونکہ یہی تو محل نزاع ہے۔ تو اس کے لیے کوئی دلیل ضروری ہے جو یہ ثابت کرے کہ یہ امر فلیحذر وجوب کے لیے ہے۔ تو اگر اس بات کے ثابت کرنے میں کہ یہ امر وجوب ہے کے لیے ہے، اگر یوں کہو کہ موجب امر وجوب ہے، تو معترض کہتا ہے کہ ہم کہیں گے یہ تو عین مطلوب ہے، یہی تو مطلوب ہے، تو دلیل آپ کی مطلوب ہی پر موقوف ہو گئی اور یہ مصادرہ علی المطلوب ہے۔ اس کو شارح بیان کر رہے ہیں، لیکن اس استدلال پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ یہ استدلال تو موقوف ہے اس بات پر کہ یہ امر یعنی فلیحذر یہ بھی وجوب کے لیے ہو، وہو ممنوع، اور اس امر کا وجوب کے لیے ہونا یہ ممنوع ہے۔ یہ ہے اعتراض۔ ولیکن یرد علیہ انہ و انہ، یہ دوسرا انہ پہلے انہ پر معطوف ہے کہتے ہیں، پہلے پر معطوف ہے تو مذکورہ استدلال پر ایک وہ اعتراض جو سنا، ایک اور اعتراض، ایک دوسرا اعتراض یہ وارد ہوتا ہے۔ معترض کہتا اس آیت سے استدلال کرنا تمہارے اپنے موقف پہ درست نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہاں وعید ترک امر پر نہ ہو، انکار امر پر ہو، اور اس کی تفصیل یوں ہے کہ وعید جو آیت میں آئی ہے فلیحذر، یہ منکرین کے حق میں ہے، امر رسول کے انکار کرنے کے حق میں ہے، تارکین کے حق میں نہیں ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ مخالفت انکار کے طور پر ہو، ترک کے طور پر نہ ہو؟ یہ دو اعتراض گزشتہ استدلال پر اس کا جواب دے رہے ہیں۔ والجواب ان سیاق الکلام دال علی ان ھذا الامر للوجوب۔ پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ سیاق کلام دال ہے کہ یہ امر وجوب کے لیے ہے، یعنی نزاع اس بات میں ہے کہ موجب امر صرف وجوب ہے، اس بات میں نزاع ہے، مگر ظاہر سی بات ہے اس بات میں نزاع نہیں ہے کہ امر وجوب کے لیے بھی مستعمل ہوتا۔ معترض کو ہم کہیں گے یہ مسئلہ ضرور نزاعی ہے کہ موجب امر صرف وجوب ہے، مگر یہ نزاعی نہیں ہے کہ امر وجوب کے لیے بھی مستعمل ہوتا۔ اسے تو آپ بھی تسلیم کرتے کہ امر وجوب کے لیے بھی مستعمل ہوتا ہے۔ تو یہاں سیاق کلام ان تصیبہم ان یصیبہم، سیاق کلام دال ہے کہ یہ امر فلیحذر وجوب کے لیے ہے، اس لیے کہ حذر کے مندوب اور مباح ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں، بلکہ مکروہ تک پہنچنے سے حذر واجب ہے۔
تو اس امر کا وجوب کے لیے ہونا یہ کسی دلیل پر موقوف نہیں ہے اور نہ ہی دعویٰ پر موقوف ہے، یہاں تک کہ مصادرہ المطلوب لازم آئے گا۔ جواب یہ ہے کہ سیاق کلام دال ہے کہ یہ امر وجوب کے لیے ہے، کسی برہان اور مصادرہ علی المطلوب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَنَّ الْمُخَالِفَ، دوسرے اعتراض کا جواب کہ مخالفت عرب کے استعمال میں سمجھ رہے ہیں، یہ ترک عمل پر بولا جاتا ہے۔ کس پر بولا جاتا ہے؟ اس لیے کہ مخالفت یہ موافقت کی ضد ہے، اور موافقت مامور بہ کے بجا لانے کا نام ہے، تو مخالفت ترک کا نام ہے۔ تو مخالفت اہل عرب کے کلام میں ترک عمل پر بولا جاتا ہے۔ فتأمل، تو آپ بھی غور کر لو۔ وَلِدَلَالَةِ الْإِجْمَاعِ وَالْمَعْقُولِ عطف علی ما قبلہ۔ تو میں عرض کیا کہ اس موقف پر جو احناف کا ہے کہ موجب امر صرف وجوب ہے، مصنف اس موقف پہ 4 دلیل ذکر کیے ہیں، 4 میں سے 2 دلیل تو گزر گئی، تیسری اور چوتھی یہی ہے وَلِدَلَالَةِ الْإِجْمَاعِ تیسری دلیل، وَالْمَعْقُولِ چوتھی دلیل۔ عطف علی ما قبلہ، شارح کیا کہتے ہیں؟ مصنف کا قول وَلِدَلَالَةِ الْإِجْمَاعِ وَالْمَعْقُولِ یہ معطوف ہے ما قبل پر، اپنے ما قبل یعنی مصنف کے قول لِانْتِفَاءِ الْخِيَرَةِ، تو پوری بات یہ بنی موجبہ الوجوب لِانْتِفَاءِ الْخِيَرَةِ الی آخرہ واستحقاق الوعید الی آخرہ وَلِدَلَالَةِ الْإِجْمَاعِ وَالْمَعْقُولِ۔ تو مصنف کا یہ قول وَلِدَلَالَةِ الْإِجْمَاعِ وَالْمَعْقُولِ یہ معطوف ہے مصنف کے ما قبل کے قول لِانْتِفَاءِ الْخِيَرَةِ پہ۔ وفی بعض النسخ، اور بعض نسخوں میں وَلِدَلَالَةِ الْإِجْمَاعِ وَالْمَعْقُولِ کے بجائے عبارت یہ ہے وَقَضَى دَلَالَةُ الْإِجْمَاعِ وَالْمَعْقُولِ يَدُلَّانِ عَلَيْهِ عَلَى أَنَّ موجب الامر الوجوب۔ تو بعض نسخے میں یہ عبارت ہے فَحِينَئِذٍ، تو اس دوسرے نسخے کے بنا پر اگر یہ عبارت ہے تو ظاہر سی بات ہے وَقَضَى دَلَالَةُ الْإِجْمَاعِ وَالْمَعْقُولِ يَدُلَّانِ عَلَيْهِ یہ عبارت ہے، تو یہ تو مستقل جملہ ہے، جملہ تامہ ہے، اور جب یہ جملہ تامہ ہے تو ظاہر سی بات ہے وَقَضَى دَلَالَةُ الْإِجْمَاعِ وَالْمَعْقُولِ، جب یہ جملہ تامہ ہے تو اس کا عطف وَلِانْتِفَاءِ الْخِيَرَةِ پر تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ جملہ ناقصہ ہے جو مفرد کے حکم میں ہے، اور جملہ تامہ کا مفرد پر عطف جائز نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اس وقت دوسرے نسخے کے تقدیر پر، یعنی وَقَضَى دَلَالَةُ الْإِجْمَاعِ وَالْمَعْقُولِ يَدُلَّانِ علیہ ہونے کے وقت یہ جملہ مستقلہ ہے، جملہ تامہ ہے، جو معطوف ہوگا سابق کے مضمون پر۔ یہ معطوف ہوگا کس پر؟ سابق کے مضمون پر۔ سابق کے مضمون یعنی لِانْتِفَاءِ الْخِيَرَةِ کے مضمون پر، یعنی تارکین امر کا مستحق وعید ہونا نص سے مضمون پر، اور وہ یہ ہے مستحق وعید ہونا نص سے ثابت ہے اس کے مضمون پر، اور وہ جملہ تامہ ہے۔ اس وقت
مصنف کا قول وقضا دلالت الاجماع والمعقول یدلان علیہ جملہ مستقلہ جملہ تامہ ہوگا جو سابق جملہ سابق کے مضمون پر معطوف ہوگا۔ وحاصلہ ان دلالت الاجماع تدل على ان الامر للوجوب لانهم اجمعوا ان كل من اراد ان يطلب فعلا من احد لا يطلب الا بلفظ الامر والكمال في الطلب هو الوجوب والاصل نفي الاشتراك فتعين ان موجبه الوجوب۔ وإنما قال دلالة الإجماع لأن نفس الإجماع لم ينعقد على أن موجبه الوجوب لأنه مختلف فيه، بل إنما الإجماع على شيء يدل عليه، وكذا الدليل المعقول يدل على أن الأمر للوجوب، وهو أن تصاريف الأفعال كلها كالماضي والمستقبل والحال دال على معنى مخصوص، فينبغي أن يكون الأمر كذلك دالا على معنى الوجوب، وليس هذا لإثبات اللغة بالقياس بل لإثبات كون الأصل عدم اشتراك۔ وحاصله أن دلالة الإجماع تدل على أن الأمر للوجوب۔ اس دلیل کا حاصل یہ ہے کہ دلالت اجماع دال ہے اس بات پر کہ امر وجوب کے لیے، یعنی حاصل یہ ہے کہ دلالت اجماع اس بات پر کہ امر وجوب کے لیے ہے، اس لیے دال ہے کہ ارباب لغت اور اہل عرف کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کسی کو کسی سے کوئی فعل طلب کرنا ہو تو وہ بغیر صیغہ امر کے طلب نہ کرے بلکہ فقط صیغہ امر سے طلب کرے، اور کمال طلب وجوب ہی کی صورت میں ہوتا ہے، کیونکہ کمال طلب یہ ہے کہ طالب اس شخص کو مامور بہی کے ترک کرنے کی اجازت نہ دے جس سے فعل طلب کیا گیا ہے، اور جہاں مخاطب کو مامور بہی ترک کرنے کی اجازت نہ ہو اس کو واجب کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ثابت ہو گیا کہ صیغہ امر سے جو فعل طلب کیا جائے گا مخاطب پر واجب ہوگا اور امر کا موجب وجوب ہوگا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ہمیں یہ بات تسلیم ہے کہ امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے، مگر ہم کہتے ہیں کہ وجوب کے علاوہ ندب اور اباحت کے معنی پر بھی امر کا صیغہ دلالت کرتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل اشتراک کی نفی ہے، یعنی اگر کوئی لفظ متعدد معنی پر دلالت کرتا ہو اور اس میں یہ بھی احتمال ہو کہ یہ لفظ ان معنی کے درمیان مشترک ہے اور یہ بھی احتمال ہو کہ ان میں سے ایک معنی حقیقی اور باقی مجازی ہیں، تو اس لفظ کو حقیقت و مجاز پر محمول کیا جائے گا، اشتراک پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال جب دلالت اجماع سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ صیغہ امر سے وجوب ثابت ہوتا اور اشتراک کی نفی کا اصل ہونا مسلم ہے، تو یہ بات متعین ہو گئی کہ امر کا موجب صرف وجوب ہے، اور کہیں امر قرائن کی وجہ سے دوسرے معنی میں استعمال کیا گیا تو وہ مجاز ہوگا، حقیقت نہ ہوگا۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ دلالت اجماع دال ہے کہ امر وجوب کے لیے ہے، اس لیے کہ ارباب لغت اور اہل عرف کا اجماع ہے کہ کسی سے کوئی کسی فعل کے طلب کا ارادہ کرے تو وہ لفظ امر سے ہی طلب کرے، اور
طلب میں کمال وجوب ہے، والاصل نفی الاشتراک، اور اصل اشتراک کی نفی ہے، فتعین ان موجبہ الوجوب، تو متعین ہو گیا کہ امر کا موجب وجوب ہی ہے۔ تو یہ بات متعین ہو گئی کہ امر کا موجب وجوب ہے، اور کہیں امر قرائن کی وجہ سے دوسرے معنی میں استعمال کیا گیا تو مجاز ہوگا، حقیقت نہ ہوگا۔ رہی یہ بات کہ ماتن نے دلالت اجماع کیوں کہا، انما قال دلالت الاجماع لأن نفس الاجماع لم ينعقد، مصنف نے دلالت اجماع کیوں کہا، اجماع کیوں نہیں کہا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نفس اجماع اس بات پر منعقد نہیں ہوا ہے کہ امر کا موجب وجوب ہے، کیونکہ یہ مسئلہ تو اہل علم کے درمیان مختلف فی ہے، بلکہ اجماع ایک ایسی چیز پر ہے، کون سی چیز پر، کہ جو شخص کسی سے کوئی فعل طلب کرے تو وہ فقط صیغہ امر سے طلب کرے، اس بات پر اجماع منعقد ہوا ہے، اور یہ بات دال ہے اس بات پر کہ امر کا موجب وجوب ہے۔ بہرحال جب نفس اجماع اس بات پر منعقد نہیں ہوا ہے کہ امر کا موجب وجوب ہے، بلکہ دوسری چیز پر منعقد ہوا ہے، اور وہ دوسری چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ امر کا موجب وجوب ہے، تو مصنف نے اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے دلالت اجماع کہا، اجماع نہیں کہا، لأن نفس الاجماع لم ينعقد، اس لیے کہ نفس اجماع نہیں ہوا اس بات پر کہ موجب امر وجوب ہے، اس لیے کہ یہ تو ارباب علم کے درمیان مختلف فی ہے، بلکہ نزاع ایک ایسی چیز پر ہے جو اس پر دال ہے، وَقَذَا دلیل المعقول يدل على ان الامر للوجوب، یہ دوسری دلیل جس کو ہم نے چوتھی دلیل کہا۔ اسی طریقے سے عقلی دلیل بھی دال ہے اس بات پر کہ امر وجوب کے لیے ہے، اور وہ عقلی دلیل یہ ہے کہ سارے افعال کی گردانیں، مثال کے طور پہ ماضی، مستقبل اور حال، یہ خاص معنی پر دلالت کرتی ہیں جو اس لفظ موضوع لہو کے سوا میں نہیں پائی جاتی۔ تو مثال کے طور پہ ماضی پر دلالت کرتا، مستقبل استقبال پہ دلالت کرتا، اور حال کی حال پر دلالت ہوتی ہے، فَيَنبَغِي أَن يَكُونَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، تو امر کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ امر کی دلالت بھی معنی مخصوص پر ہونی چاہیے، اس لیے کہ امر بھی ایک خاص فعل ہے۔ تو فَيَنبَغِي أَن يَكُونَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، تو امر کو بھی اسی طریقے سے معنی مخصوص، معنی وجوب پر دال ہونا چاہیے۔ وَلَيْسَ هَذَا لِإِثْبَاتِ اللُّغَةِ بِالْقِيَاسِ بل لِإِثْبَاتِ كَوْنِ الْأَصْلِ، اور یہ لغت کو قیاس سے ثابت کرنا نہیں ہے۔ شارح یعنی صاحب نور الانوار کی یہ عبارت دفع دخل مقدر ہے، جس کی تقریر یہ ہے کہ موجب امر کا وجوب ہونا، موجب امر وجوب ہے، یہ ایک لغوی بات ہے، آپ اس کو معقول سے ثابت کر رہے ہیں، تو یہ دلیل تو لغت کو قیاس سے ثابت کرنے والی ہو گئی، اور یہ تو درست نہیں ہے، لغت کو قیاس سے ثابت کرنا درست نہیں ہے۔ اس اعتراض کا جواب صاحب نور الانوار اپنی اس عبارت سے دے رہے ہیں، بل اس بات، اس کا حاصل یہ ہے کہ دیکھو یہ لغت کو قیاس سے ثابت کرنا نہیں ہے، بلکہ اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ اصل یہ ہے کہ مشترک نہ ہو،
کیونکہ ماضی، مستقبل، حال، ان میں سے ہر ایک خاص معنی پر دال ہے، مشترک نہیں ہے، تو اسی طریقے سے امر بھی مشترک نہیں ہے، بس یہ ثابت کرنا ہے۔ بل اس بات کون الاصل عدم الاشتراک، بلکہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہے کہ اصل یہی ہے کہ مشترک نہ ہو۔ تو دلیل معقول آپ نے سنا، ایک قول یہ ہے کہ دلیل معقول وہ یہ ہے ان السید اذا امر غلامہ، دلیل معقول وہ یہ ہے کہ آقا جب اپنے غلام کو کسی فعل کا حکم دیتا ہے اور غلام اس کام کو نہیں کرتا ہے تو غلام سزا کا حقدار اور مستحق بن جاتا ہے۔ تو اگر امر وجوب کے لیے نہ ہوتا تو غلام سزا کا مستحق نہ ہوتا۔ سزا کا مستحق ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ امر وجوب کے لیے ہے۔ وَقَدْ نُقِلَ فِي بَيَانِ النُّصُوصِ وَالْمَعْقُولِ وُجُوهٌ أُخَرَ، نصوص اور معقول دلیل کے بیان میں کچھ اور طرق بھی منقول ہیں۔ صاحب نور الانوار کہتے ہیں ترکتھا، مگر میں نے ان کو چھوڑ دیا اتناب کی وجہ سے۔ کچھ اور طرق بھی منقول ہیں، مثال کے طور پہ ان طرق میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، تو کافرین کی دیکھو لا يرکعون، کافرین کی مذمت کی گئی ہے امر کے مخالفت کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ امر وجوب کے لیے ہے، ورنہ مذمت نہ کی جاتی۔ تم درس اليوم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔